اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ابھی قربانی کی آمد ہے۔ اس ناحیہ سے قربانی کے احکام اور مسائل کی بھی ہمیں جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کم سے کم سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں قیام فرماتے ہیں اور 10 سال تک قربانی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قربانی کی بہت اہمیت ہے۔ 1 سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنا ترک نہیں کیا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو کوئی اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے اور قربانی نہیں کرتا ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو، ایسی سختی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، کہ ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی مطلوب ہے۔ اس لیے قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی طرف سے ایک جان مطلوب ہو، بلکہ ایک جانور اگر ایک آدمی قربانی کرتا ہے تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیف کان الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا، کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا کرتا تھا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ گھر کے تمام افراد کو ایک بکری میں شامل کر سکتا ہے ایک انسان۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں اگر 5 آدمی ہے تو 5 آدمی کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ہی جانور میں گھر کے تمام افراد کو شامل کر سکتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت گھر کے تمام افراد کو شامل کر لیں ایک ہی جانور میں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے۔ بلکہ ایک جانور ہی نہیں، ایک جانور میں حصہ نکال کر کے بھی، جیسے گائے میں 7 حصہ اور اونٹ میں 10 حصہ، 7 حصہ میں سے ایک حصہ اگر ہم لیتے ہیں اور اس ایک حصہ میں گھر کے تمام افراد کو شامل کرنا چاہیں تو اس بات کی بھی گنجائش ہے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، تو سفر ہی میں قربانی کا دن آ گیا، فاشترکنا فی البقر 7 وفی البعیر 10، تو ہم لوگوں نے کیا کیا، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ گویا کہ اگر ایک آدمی سفر میں بھی ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوں گے۔ البتہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں حج کے دنوں میں، وہ اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہوں گے اور گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں گے۔ لیکن جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اپنے ملک میں، وہ اونٹ میں 10 آدمی اور گائے میں 7 آدمی شریک ہوں گے۔ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ ایک آدمی اگر پہلے دن قربانی نہ کر سکا بقرعید کے دن تو دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں کر سکا تو تیسرے دن کر لے، تیسرے دن نہیں کر سکا تو چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن
قربانی کرنے کے ہیں۔ اور ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13۔ ایک تو قربانی کا دن ہوا، اور قربانی کا دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، یہ تینوں بھی ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایام تشریق سب کے سب قربانی کرنے کے دن ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی کو مؤخر کرنے کی بجائے پہلے دنوں میں قربانی کرے۔ پہلے دن اگر نہیں کر سکیں تو کم سے کم دوسرے دن کر لیں، تو پہلے وقتوں میں قربانی کر لینا بہتر ہے۔ قربانی کرنے والوں کے لیے کیا کیا ہدایات ہیں اسلام میں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ عید الاضحیٰ کا چاند نکلنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی، کہ تم میں سے ایک آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس لیے ایک بندے مومن کو اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہاں تک کہ قربانی کر لیں، اور یہ 10 دنوں کی بات ہے، کوئی زیادہ مدت بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور اگر ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے الفاظ آئے ہیں فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، اس لیے اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ مرد حضرات ہی ذبح کریں گے، اگر عورتیں بھی ذبح کرنے کی استطاعت رکھتی ہیں، ان کے اندر ہمت ہے، تو عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، کیونکہ اسلامی احکام میں مرد اور عورتوں کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں پر تفریق ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخاً یہ روایت نقل کی ہے کہ امر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بناتہ ان یضحین بایدیہن، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کریں۔ تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک عورت بھی اگر چاہے اور اس کے اندر ہمت ہے قربانی کرنے کی تو قربانی کر سکتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر جانور ذبح کرتی ہے تو وہ مکروہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ البتہ قربانی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اور قصاب نے قربانی کی ہے تو قربانی کیے گوشت سے قصاب کو مزدوری کے طور پر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قصاب کو اگر قربانی کا گوشت دینا چاہتے ہیں تو ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن مزدوری کے طور پر نہیں دے سکتے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی قربانی کے جانور پر متعین کیا تھا اور کہا تھا کہ قربانی کے گوشت کو صدقہ کر دو، وَأَلَّا يُعْتِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، کہ قصاب کو اس گوشت میں سے مزدوری کے طور پر کچھ بھی نہ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نحن نعطیہ من عندنا، کہ ہم لوگ اپنی طرف سے قصاب کو مزدوری دیا کرتے تھے۔ گویا کہ گوشت میں سے تو دیا جا سکتا ہے لیکن مزدوری کے طور پر اس میں سے نہیں دیا جا سکتا۔ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جبکہ نماز عید کی ادائیگی کر لی جائے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے قربانی کر لیا ہے، چاہے شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کیا، ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس نے واقعی قربانی کی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی عید کی نماز یعنی بقرعید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، یہ عام کھانے والا گوشت ہو گیا۔ عید کی نماز کے بعد ہی اگر قربانی ہوتی ہے تو وہ قربانی ہے۔
قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونے چاہیے، اور سورہ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ رائج کیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو بہیمۃ الانعام میں سے مہیا کر رکھا ہے۔ بہیمۃ الانعام میں سے کون کون سے جانور ہیں؟ اس کی صراحت قرآن کریم میں ہی کر دی گئی ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعظ اثنین۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ یہ 8 نر اور مادہ جانور ہیں، بھیڑ میں سے نر اور مادہ، بکری میں سے نر اور مادہ، اونٹ میں سے نر اور مادہ، اور گائے میں سے نر اور مادہ۔ یہ کل ملا کر کے 8 جانور بنتے ہیں۔ اس ناحیے سے انہی 8 جانوروں کی نر اور مادہ کی قربانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بھینس کی قربانی کرتا ہے تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہتر یہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، بہرصورت گنجائش ضرور پائی جاتی ہے، لیکن جن جانوروں کی صراحت آئی ہے ان جانوروں کو ہی اختیار کرنے میں بہتری ہے، احتیاط کا تقاضا ہے، اس لیے انہی 8 جانوروں کی قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھینس کی قربانی نہ کریں تو بہتر ہے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام جو ہے نا اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، پالتے تھے اور فربا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور میں کچھ عیوب ہیں جن سے بچنا چاہیے، ان میں سب سے اہم عیب یہ ہے کہ کانوں اور آنکھوں کے اندر اگر عیب پایا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ اندھا نہ ہو، جس کا اندھاپن واضح ہو، یعنی جس کی آنکھ اندھی ہو، اسی طریقے سے کانا نہ ہو جس کا کاناپن واضح ہو، اور بیمار نہ ہو جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑاپن واضح ہو، اور ایسا کمزور جانور نہ ہو کہ اس کے بدن پر گوشت نہ پایا جائے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کان کٹا ہوا ہے اور سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہلکا سا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، آدھا سینگ باقی ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے خارش زدہ اگر جانور ہے یا تھن کٹا ہوا جانور ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یعنی قربانی کے لیے اچھے جانور ہونے چاہیے اور عمدہ صفات قربانی کے جانور میں مطلوب ہے۔ البتہ خصی کیا ہوا جانور ہے تو خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خصی کیا ہوا جانور قربان نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ خصی کیے ہوئے جانور کو قربان کرے۔ اسی طریقے سے اگر جانور حاملہ ہے تب بھی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اگر جانور کو ذبح کیے اور پیٹ میں بچہ نکلا تو گوشت مکروہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ ماں کو ذبح کر دینا اس کی بچے کو ذبح کر دینے میں شامل ہے، یعنی اگر کوئی آدمی بچہ نکلتا ہے اور اس بچے کا بھی گوشت کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے، الگ سے بچے کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں اگر بچہ نکل گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کھانا وہ گوشت جائز ہے، اس میں کراہت کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور خریدنے کے بعد اگر جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے اندر استطاعت پائی جاتی ہے اور جانور کو بدل سکتا ہے تو بدل لے، لیکن اگر استطاعت نہیں پائی جاتی ہے اور جانور کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر تو اسی جانور کو قربانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر استطاعت نہ پائی جاتی ہو۔ اگر کوئی آدمی جانور خرید چکا ہے اور زیادہ بہتر اس کو نہیں لگ رہا ہے اور بہتر جانور سے بدلنا چاہ رہا ہے تو اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے کہ بہتر جانور سے بدل لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو جانور طے کر لیا ہے اسی جانور کو قربان
کرے۔ ہاں اگر بہتر جانور کی خواہش ہے اس کی تو بدلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں نہیں بدل سکتا کب؟ جب کہ اس نے نظر مانا ہو کہ اسی جانور کو ہمیں ذبح کرنا ہے، تب وہ نہیں بدل سکتا ہے، ورنہ اگر جانور طے کر لیا اور اس سے بہتر جانور کی خواہش ہے تو اس کو بدل کر کے دوسرے جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ جانور کی عمریں کیا ہونی چاہیے؟ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان کر دیا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضان، کہ دو دانتا جانور کی ہی قربانی کرو، ہاں اگر مشکل ہو تو بھیڑ کا 1 سال کا جانور ذبح کر سکتے ہو۔ تو چاہے گائے ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے بکری ہو، ہر ایک میں اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ اس کے دودھ کے دانت جو سامنے والے ہوتے ہیں دیکھ لیے جائیں کہ آیا یہ 2 دانت ٹوٹے ہیں یا نہیں ٹوٹے ہیں۔ اگر جانور کے سامنے والے 2 دانت نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ صرف بھیڑ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر 1 سال کا ہو جاتا ہے اور سامنے والے اس کے 2 دانت نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بکریوں میں گنجائش نہیں، گائے میں گنجائش نہیں، اونٹ میں گنجائش نہیں، 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی پہلی شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ فوت شدگان نے ہمیں وصیت کی ہو کہ میری طرف سے قربانی ہر سال کرنا، تو اس کے مال میں سے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ اگر وصیت نہیں کی ہے اور ہم اپنے ہی جانور میں فوت شدگان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ہمارے پاس ایک جانور ہے، اس میں زندوں کو بھی شامل کر لیں، مردوں کو بھی شامل کر لیں، اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے، ایسے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ علیحدہ طور پر مردے کی طرف سے قربانی کی جائے، تو اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ علیحدہ طور پر مردے کی طرف سے قربانی نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ 8,000 یا 12,000 روپیہ جو لگتا ہے، اگر وہ 8,000 12,000 مردے کی طرف سے صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اموات کی طرف سے قربانیاں نہیں کی۔ ہاں قربانی کی ہے تو یہ ضرور کہا ہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اے اللہ تو اسے قبول کر لے محمد، آل محمد اور امت محمد میں سے، تو اس میں مردے بھی شامل ہو سکتے ہیں، زندہ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وصیت نہیں کی تھی قربانی کرنے کے لیے، اور ہم نے خود بتا دیا کہ اگر کوئی وصیت کرتا بھی ہے تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وصیت کر جائے اور اسی طرف سے قربانی کی جائے گی، لیکن وصیت نہیں کی ہے تو قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ علیحدہ طور پر اگر قربانی ہے تو وہ پیسہ مردے کی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے حوالے سے، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ قربانی کا گوشت ہم خود کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، دوست و احباب کو کھلائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں اور زیادہ گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر 3 حصہ سے زیادہ گوشت بانٹ دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پابند نہیں ہے کہ 3 حصہ میں سے 2 حصہ تقسیم کریں گے، 1 حصہ اپنے گھر پر رکھیں گے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی کھائیں، اپنے دوست و احباب کو کھلائیں اور غریبوں میں بھی تقسیم کریں۔ یہاں تک کہ غریبوں میں غیر مسلم ہیں یا غیر مسلم سے آپ کے مراسم ہیں، ان سے تعلق ہے اور آپ نے غیر مسلم کو گوشت دے دیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ عام معاملہ میں آتا ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ چھری جانور کے سامنے ہم ذبح نہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اللہم ھذا منک ولک کہتے ہوئے اللہم تقبل منا کہہ کر کے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اس کے لیے مکمل دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، دعا کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے، بس اتنا کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منا، اور یا تو آپ اپنا نام لیں گے
یا نام بھی نہ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نام اگر پڑھ کر کے خون میں ڈال دیں گے تبھی وہ جانور قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ جہالت ہے۔ دل کے ارادے کا نام اصل میں قربانی ہے، اور پوری قربانی کے اندر اس بات کو سامنے میں رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، لہذا اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔